میں جناب ڈاکٹر منور راہی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بات رکھیں۔ اس پروگرام کو رونق و برکت عطا کر رہے علماء کرام، دنیائے علم کے روشن مینار اساتذہ کرام اور گلشن علم کے مہکتے چہکتے گل و بلبل طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس نئی نسل کو سنوارنے کے لیے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ موجودہ دور میں علم تو تمام فراہم کیا جا رہا ہے، ایجوکیشن پرووائڈ کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری یہ نسل کہیں نہ کہیں تربیت سے غافل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ علم کی ترقی کا دور ہے، لیکن اخلاقی اور دینی اعتبار سے بہت پستی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں ہم۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیمی اداروں میں تربیتی پروگرام کا نظم ہو۔ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں اس طرح کا پروگرام نہیں ہوتا ہے جہاں ہم بچے اور بچیوں کی تربیت حاصل کر سکیں۔ بات اس دور کی ہے، اس دور میں اتنی خرابیاں اور اتنے بگاڑ ہیں کہ کن کو میں موضوع بناؤں؟ بے دینی کو موضوع بناؤں، والدین کی نافرمانی کو موضوع بناؤں، فیشن کے نام پر آئی بے حیائی کو موضوع بناؤں، لڑکوں کے ہیئر اسٹائل کو موضوع بناؤں، جینس پھٹے ہوئے جینس کو فیشن سمجھنے کو موضوع بناؤں، کس چیز کو موضوع بناؤں؟ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ بہرحال میں کم علمی گفتگو ہو چکی ہے، تھوڑی سی اصلاحی گفتگو کہ علم اور ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں تعلیم کو، اور ایجوکیشن کہتے ہیں تعلیم، ایجوکیٹڈ کہتے ہیں تعلیم یافتہ کو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اگر ایجوکیٹڈ بننا چاہتے ہیں تو کیا آپ گریجویشن کے بعد یہ کہتے پھرتے ہیں کہ آئی ایم ایجوکیٹڈ؟ نہیں۔ اگر آپ کے اندر علم کے ساتھ شرافت نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، والدین کی فرما برداری اور خدمت گزاری نہیں ہے، بڑوں کا احترام نہیں ہے، تو یو آر ناٹ ایجوکیٹڈ، یو آر ڈگری ہولڈر۔ آپ صرف ایک ڈگری یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلے اپنے کردار پر توجہ دیجیے، اور تعلیم اس لیے حاصل کرنے کو فرض قرار دیا گیا، اس لیے نہیں کہ آپ نوکری کریں گے، اعلیٰ افسر بن جائیں گے، ہماری بچیاں ٹیچرز بن جائیں گی، نہیں۔ تعلیم کا مقصد ہماری زندگی کو سنوارنا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں تو آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، آپ ڈگری ہولڈر ضرور ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کی خدمت گزار نہیں ہیں، آپ حیا اختیار کرنے والی نہیں ہیں، آپ وفادار نہیں ہیں، بچے بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہیں، ان کی گفتگو میں 1000 گالیاں ہوتی ہیں، تو آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ تعلیم نے آپ کی زندگی نہیں بدلی، اس کا مطلب آپ نے تعلیم حاصل نہیں کیا۔ بچیاں یہاں موجود ہیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ان بچیوں سے تعلیم کے نام پر وہ تمام خوبیاں چھین لی جا رہی ہیں جو ان کا زیور تھا۔ آج مائیں ترستی ہیں کہ ہماری بیٹی خدمت گزار نہیں ہے، باپ کا رونا ہے کہ بچہ ہمارا نہیں سنتا ہے۔ آپ کیسے ایجوکیٹڈ ہیں؟ کیا کسی اس عمر کے بیٹی اور بیٹوں کو کبھی فکر ہوئی کہ ہمارے والدین نے کس محنت و مشقت سے ہماری پرورش کی ہے، ہماری تعلیم کا انتظام کیا ہے، نرسری سے لے کر 10th تک کتنا خرچہ ہماری ذات پہ کیا ہے، اور ہم نے ان کو کیا دیا؟ کبھی سوچنے کا موقع ملا؟ نہیں، کیونکہ آپ کو موبائل اس کی فرصت ہی نہیں دیتا ہے کہ آپ سوچیں۔ کیا میں ان بیٹیوں سے کہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کی امی نے کبھی کہا کہ بیٹا آج سنڈے ہے، میری چھٹی رہے گی، آج میں گھر کا کام نہیں کروں گی؟ کسی کی ماں نے کہا کہ آج عید کا دن ہے، تمام مسلمان چھٹی منا رہے ہیں، آج میری چھٹی رہے گی، میں آرام کروں گی؟ نہیں۔
کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ کہہ دیجئے امی جان آج سنڈے ہے، پورا گھر کا کام میں کروں گی، آپ آرام کیجئے گا؟ کبھی کسی بچے نے نہیں کہا کہ آج امی ابو کے کپڑے پر میں آئرن کر کے دوں گا، میرے ابو نے میری پرورش کی ہے تو میں ابو کو یہ سکھ اور آرام دینا چاہتا ہوں۔ کسی بیٹے کو توفیق نہیں ہوئی کہ باپ دن بھر کما کے گھر میں آتا ہے، بڑھ کے سلام کر کے اپنے ابو کا تھیلا لے کے گھر میں لائے۔ کسی بیٹی کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جارے کا موسم ہے، امی پانی گرم کر دیا ہے، وضو کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے۔ کسی کو خدمت کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جس کے والدین بوڑھے ہیں، بستر پر ہیں، وہ بھی ترستے ہیں کہ میری اولاد میری خدمت نہیں کر رہی ہے۔ کسی کے والدین اگر بستر گندا کر دیتے ہیں، پیشاب پخانہ بستر پہ ہو جاتا ہے، تو 2 بھائی 3 بھائی ہیں، وہ سب کنی کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو ایک موقع ملتا ہے جنت کمانے کا۔ مفتی آفتاب صاحب یہاں موجود ہیں، مجھے اپنی بڑائی مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس طرف رغبت دلانا ہے کہ 8 سال میں نے اپنے والدین کی گندگی صاف کی ہے بستر پہ۔ کیا آپ کو یہ موقع مل رہا ہے؟ یہ موقع غنیمت نہیں ہے جنت کمانے کا؟ آپ یاد کیجئے، آپ کے بچپن میں آپ کی ماں نے آپ کی گندگی کو اپنے ہاتھوں کی مہندی سمجھا تھا، اور آج آپ کیا دے رہی ہیں؟ آپ دھوکہ دے رہی ہیں اپنی ماں کو کہ میں کوچنگ جا رہی ہوں، کالج جا رہی ہوں، اسکول جا رہی ہوں، لیکن آپ کے اندر تربیت نہیں ہے، آپ کے کوئی اصلاح نہیں ہے، آپ کے اندر خدمت نہیں ہے، والدین کی قدر نہیں ہے۔ کبھی کسی بیٹی نے کہا کہ امی آج آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، کیا پتہ یہ دولت یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ ماں کہے گی ارے پگلی کیا کر رہی ہے؟ امی آج جی بھر دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ امی لائیے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دے دوں، جب سے آپ شادی کے بعد اس گھر میں آئی ہیں، آپ کی سبزیاں کاٹتے کاٹتے انگلی، گاؤں کی زبان میں کہتا ہوں بھوجری بھوجری ہو گئی ہے۔ کسی بیٹی نے اپنی ماں کا انگلیوں کا بوسہ لیا؟ کسی بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو آئی لو یو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں ابو، آپ نے میری خاطر کتنی محنت مشقت کی ہیں۔ دکانوں پر گاہک سے جھگڑے، آٹو چلانے والے باپ کو میں نے دیکھا ہے کہ 5 روپیہ پیسنجر کم دیتا ہے تو کالر پکڑا پکڑی ہوتی ہے۔ کل میں دلی موڑ میں اترا، ایک ٹیمپو والا کنارے کر کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے بیٹھانے کے بعد اور پیسنجر کا انتظار کر رہا تھا، کوئی نیتا گزرنے والا تھا، پولیس وہاں تھی، اور اس پولیس نے بے قصور آٹو والوں کو 4-5 بیت مارا اور گالیاں دی۔ کیا اس کے بچے سمجھیں گے کہ باپ کیسے پیسہ کما کے لا کے آپ کی تربیت کرتے ہیں؟ کب سمجھیں گے؟ جب یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی۔ جب ماں اور باپ گھر میں نہیں ہوں گے تو عالیشان گھر بھی آپ کو قبرستان لگنے لگے گا۔ آج نعمت سر کے اس کوچنگ سے میسج لے کے جائیے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص میرے والدین سے اہم نہیں ہے۔ آپ کو کسی سے امتحان کے موقع سے پانی جھڑانے اور تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں ہمارے حضرت موجود ہیں، پوچھ لیجئے، سب سے بڑا پیر آپ کے والدین آپ کے گھر میں ہیں، ان کی دعائیں لیجئے، زندگی سنور جائے گی۔ بہت وقت ہو چکا ہے، باتیں بہت ہیں، حضرت کو بیان کرنا ہے۔ میں ان 4 مصروں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور خاص طور سے بیٹیوں سے توجہ ہو کر کہ پھول کی لطافت کو تتلیاں سمجھتی ہیں، پھول کی لطافت کو تتلیاں سمجھتی ہیں، کس چمن پہ گرنا ہے بجلیاں سمجھتی ہیں۔ آج کل کے بیٹے تو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، باپ کی جفاکاری بیٹیاں سمجھتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت اہم باتیں، بہت بنیادی باتیں کہیں، ہم لوگ صرف سن کر کے نہیں جائیں بلکہ طے کریں کہ انشاءاللہ آج سے والدین کی اطاعت کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے، اپنے بڑوں کی بات مان کے چلیں گے۔ ابھی ڈاکٹر منور راہی صاحب کے بارے میں نے کہا، اردو والے بہترین اردو زبان، آپ سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا۔ اگر اردو زبان اتنا متاثر کر سکتی ہے ہم کو، تو اللہ کا کلام ہم کو کتنا متاثر کر سکتا ہے۔ بے شک منور راہی، کروڑوں منور راہی قربان ہو اللہ کے کلام پر۔ اللہ کے کلام کو اس انداز میں پڑھیے کہ اللہ کے فرشتوں کو رشک آ جائے اور پیار آ جائے۔ قرآن مجید انشاءاللہ